अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो आज खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इशू बहुत बड़ा है पाकिस्तान में इन दिनों। अमन अमान की सूरत हाल दगरगूं है। पाकिस्तान के जो साबका कबायली इलाके हों, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरियाज़ हों, कहीं भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। और ख़ास तौर पर इन दिनों अगर बलूचिस्तान में कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है, खैबर पख्तूनख्वा में होता है, तो आपको नज़र आता होगा कि सिंध से भी बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं डाकू राज की। डाकू राज कोई सिंध के लिए नया मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है। साल साल से जो है वो लोग इसको भुगत भी रहे हैं। और ख़ास तौर पर सिंध का जो शुमाली इलाका है, जिसको हम उत्तर सिंध कहते हैं, वहाँ पर कई अजला जो हैं वो डाकू राज के जद में हैं। अभी कुछ रोज़ पहले मैं बाय रोड गया था सक्खर, और जब मैं पंजाब से सिंध की हदूद की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे मोटरवे वीरान लगी। और बदकिस्मती ये कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट तो कम थी ही, मगर वहाँ पेट्रोलिंग भी नहीं थी, ना पुलिस की ना मोटरवे पुलिस की। तो वहाँ पर ही मुझे पता चला कि जनाब यहाँ पर तो शाम को के बाद सन्नाटे हो जाते हैं। और फिर सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर सिंधी मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे नेशनल मीडिया के मसाइल कुछ और होते हैं। हमारे नेशनल मीडिया जो है वो चंद शहरों तक महदूद होता है, उनके लिए मुल्क के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता। डाकू राज क्या है, कब से मसला है और हल क्यों नहीं होता, इस पर मैंने इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर सिंध के नामवर सहाफ़ी हैं मुमताज़ बुखारी साहब, पहंजी अखबार यानी अपना अखबार, उससे उनका ताल्लुक़ है, जो अपर सिंध या उत्तर सिंध में वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़े अपना लिखारी भी हैं, शायर भी हैं, कई नावल उनके आ चुके हुए हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो उधर रहते हैं और भुगतते हैं इस सारी सूरत हाल को, तो उनकी एक्सपर्टीज़ बजाय किसी पुलिस अफसर के, किसी सियासतदान से कहीं ज़्यादा है। मुमताज़ बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू। मैं अपने नाज़रीन के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे भी पंजाब में कुछ 24 साल हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो मीडिया के ज़रिए पहुंचती हैं वो मुकम्मल नहीं पहुंचती। तो एक तरह से ये समझिए कि मैं भी बिल्कुल अनजान हूँ इस मामले से। इसलिए जो बात आपने मुझे मेरे सामने जो सवाल का जवाब देना हो, वो इस तरह आपने देना है जैसे मैं भी बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ सारे मसाइल से। तो पहले ज़रा ये डाकू राज है क्या, और ये कब से मसला है सिंध में और इन अजला में ख़ास तौर पर, जिसमें कश्मीर, घोटकी, सक्खर, लाड़काना या ये वाले खैरपुर, ये वाले अजला ज़्यादा मुतासिर क्यों है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमदाद। अगर डाकू राज की बात करें तो पहले हम जो इस वक्त सिनारियो है वो मैं आपको बता दूं, फिर हम उसकी कॉन्सिक्वेंसेस या उसके पीछे क्या होता रहा है उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑलमोस्ट 50-60 के लगभग लोग डाकू के कब्जे में हैं, जिनको अगवा किया गया है। और डायरेक्टली वो आपने देखी होंगी कि सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल के वो उनकी, जिसको हम सिंधी में भुंग कहते हैं, रैंसम है, वो मांग रहे हैं। और अलल ऐलान मांग रहे हैं, उनको जंजीरों पे बांध के, उनको उनके सिर्फ शलवार या कोई चड्डी पहन के, बाकी उनके कपड़े उतार के उनको उनकी तशद्दुद कर रहे हैं। बयान नहीं किया जा सकता कि इस तरह का वो उन पे जुल्म कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो जो 50-60 के दरमियान डाकू ने लोग अगवा करके अपने पास रखे हुए हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने रखे हुए कश्मीर, घोटकी और एक पास मुल्हका इलाका है, शिकारपुर का है, उसमें रखे हुए हैं। और ये तमाम इलाका जात जो है जिनको वो किसी न किसी तरह से ऐसे हाइड आउट से वहां पे, जिस पे जहाँ पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसी शायद पहुंच सकती है, लेकिन बाज़ाहिर जब देखते हैं वो मुश्किल इलाके होते हैं। तो मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये कितने मुश्किल इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी है। यानी अगर जियो फेंसिंग के ज़रिए मालूम किया जाना चाहिए या GPS, क्योंकि वो अपना फेसबुक पर और यूट्यूब पर, मतलब मैंने तो देखा पिछले दिनों एक डाकू का यूट्यूब अकाउंट भी था शायद, तो वो जो अपनी चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए वायरल करते हैं लोगों में दहशत डालने के लिए या पैगाम पहुंचाने के लिए, तो हमारी जो पुलिस या हमारे दीगर इदारे, क्या उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उनको ट्रेस कर सके? वो तो खुद अपना पता बता रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए नहीं बता रहे, सिर्फ वो बता रहे कि मैं इनका तर्जमान हूँ। एक बीच में आपने सुना होगा सनाउल्लाह शर्फ, वो इतना
اتنا مقبول اور معروف تھا کہ شاید یہاں کے جو اداکار ہیں وہ اتنے معروف نہیں تھے جتنا وہ ان کا دھاڑیلوں کا ڈبیٹس کا کتمان مقبول تھا. ایک یہ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ مشکل علاقے، لیکن اگر پولیس چاہے، ریاست چاہے، کوئی مشکل نہیں کہ ان تک نہ پہنچا جائے. اس پر تو بات کریں گے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو ہے 60 کے لگ بھگ لوگ ان کے پاس ہیں. اس میں زیادہ تر گھوٹی کا قصہ ہے، جس پہ راؤسی کا قصہ اس کو کہتے ہیں، پھر شاہ بلو کا علاقہ ہے شکارپور میں، اور اس کے بعد شکور کوٹ کا جو بند ہیں کچے کے، تو توڑی بند کے علاقے سے نیچے جو علاقہ ہے وہاں ہیں. تو وہ ایکسس ایزی ہے کہ وہ جیپوں میں بھی جاتے ہیں، کار میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل میں جاتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالی میں جاتے ہیں. گورنمنٹ نے وہاں راستے جو ہے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ ایزیلی جو ہے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ کچے میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو راستے میں پولیس ٹکٹس بھی ہوتی ہے، پولیس ٹکٹس والے بھی انہیں نہیں روکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 1-2 ماہ پہلے، بلکہ صرف 1 ماہ پہلے پولیس کے ایسے کو سمیت جو 3-4 دوسرے پولیس والے ان کو بھی اغوا کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا اور اپنی شرائط منوا کے انہوں نے ان بعد میں چھوڑا تھا. تو اس وقت پورا ان کا راج ہے، وہ پورے علاقے میں جو چکر، گھوٹکی، شکارپور، کٹکوٹ اور خیرپور تک ایک نرسری، جس کو وہ ایک اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، ایک پوری نرسری بنی ہوئی ہے کی، کہ وہ وہاں لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو واپس آئے ہیں، پولیس کا تو اپنا موقف ہے، لیکن جو ہمیں معلوم ان کے عزیزوں سے، دوستوں سے پتا چلا کہ 50 لاکھ سے کم رقم سے کوئی بھی واپس نہیں آیا. تو وہ اچھا، اب ایک چیز جو ہم سندھ میں کہتے ہیں ڈاکوؤں کی نانی، دھاڑے رنجی نانی، اب ان کی کوئی نانیاں تو ہوں گی نا، کوئی سرپرست ہوں گے، کوئی بھوتار، کوئی وڈیرے، تو وہ تو ریاست سے چھپے نہیں ہوں گے. ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ کوئی تو ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ریاست کے اداروں کے اندر کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے، پولیس کے اندر یا دیگر اداروں کے اندر، یا کوئی سیاستدان کر رہا ہے، کوئی بھوتار کر رہا ہے. یہ پتہ تو سب کا ہوگا ریاست کو یا پولیس کو. کہ کسی کو کوئی بات ہی نہیں کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ان کے پاس جو ویپن ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنس ہیں، ان کے پاس وہ جو ایسی ویپن ہیں جو پولیس کے پاس ہیں، کوئی عام آدمی لے سکتا ہے، سوائے کہ انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ چھین کے لاتے ہوں گے، ظاہر ہے تو یہی کہہ سکتے ہیں. تو وہ ان کے پاس ہے. اس صورتحال میں یہ کہنا کہ ان کی کوئی کچھ پڑھائی نہیں ہوگی، آج کے دور میں یہ ناممکن بات ہے کہنا. کیونکہ ایک بظاہر تو ایک طریقہ ہے جس میں پولیس ہے، پیٹس ہیں، اور یہاں کے جو بھوتار ہے وہ ایک بڑی کلب ہے پوری، وہ ہے. لیکن ظاہر ہے ان کو بھی کوئی بڑی سرپرستی ہوگی، ان کو کوئی گارنٹی ہوگی نا کہ آپ کے پاس بکر گاڑیاں نہیں اتریں گی، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر جو ہے اوپر سے شیل نہیں کر سکتے، آپ کی یہ پناہ کا ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے ویپن لے کے جو کھڑے ہیں اور فصل کے درمیان، گندم کے درمیان گھوم رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، بائک پہ، جیپ پہ بڑی ماڈلنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ظاہر کوئی گارنٹی ہوگی، اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان کے پاس پھر یہ ویپن آنا، اور ہر ویپن کی میں نے ہماری جو اس طرح کے کاٹو لوگ ہیں ان کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ویپن جو ہے ان کے پاس وہ 10 سے 20 لاکھ کا ہے. اور تقریباً جو گروہ ہوتا ہے اس کے پاس ایسے 20 سے 25 ویپن ہے، جس پہ وہ میزائل طرح راکٹ جو ہے طرح کے بھی اس کے پاس گن ہے. اور پھر زمین کے اندر جو ایک اس کا مجھے نام بھول رہے ہیں کہ زمین کے اندر سے وہ فائر کرتے اور دوسری طرف سے نکل کے ٹارگیٹ سے نکل کے آتا ہے. اس طرح کے ویپن ہیں ان کے پاس. انڈر گراؤنڈ چلنے والے میزائلس اس طرح کا ایک ویپن ہے، وہ اس کو وہ اپنی لینگویج میں وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اس کی زمین کو اندر سے وہ کاٹتا ہوا باہر نکلتا ہے. اس طرح کے ویپن ہیں ان کے پاس. تو آپ تو جانتے ہیں کہ اس طرح کے ویپن ان کے پاس جانا، اور جب یہ آرام سے باہر بھی نہ نکل سکے اگر اس کو ایزی میتھڈ میں کہیں، لیکن پھر وہ ویپن وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ کتنے ٹولے، کتنے گروہ ہیں، گینگز کتنے ہیں اپر سندھ میں جو اس طرح بے قابو ہوئے ہیں، جو ریاست کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نے جو ایک تو ہماری انفارمیشن ہے جو ہم ایز اے جرنلسٹ دیکھتے ہیں، ایک فرسٹ
فرض کریں میں آپ کو ایک گورنمنٹ کی ڈیٹا دیتا ہوں, اس پہ وہ بات جو ہوتی ہے اس پہ زیادہ نام بھی ڈال دیتے ہیں, اور ان کو بنانا ہوتا ہے جن پہ کسی سیاسی لوگوں کی وجہ سے اس پہ نام ڈالے ہوتے, وہ صرف 350 ہیں 8 اضلاع میں. 350 گینگز ہیں ٹوٹل جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, ٹوٹل لوگ جو ہیں ان گینگز کے اندر کام کرنے والے. ایک یہاں جو آپ دیکھ کر رہے ہیں وہ 2 گینگس ہیں گھوٹی ڈسٹرکٹ میں, 3 گینگس ہیں شمول ڈسٹرکٹ ہے, 2 یا 3 گینگ ہیں شکارپور میں, 1-2 ہیں خیرپور میں. مجموعی طور پہ کوئی 10-12 گینگ ہوں گے, اور ان کے جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں تو 70 سے 80 سے زیادہ نہیں ہیں. اور یہ ٹوٹل گینگس ہے, کسی میں 10 ہے, کسی میں 5 ہیں, کسی میں 20 ہیں. یہ گینگس ہے. لیکن سہولت کار اگر ہم شامل کریں کہ جو ٹیچر ہنی ٹارگیٹڈ ہے, ابھی ویڈیوز کے ذریعے خواتین انہوں نے کھائی ہوئی ہیں, پیسے دیتے ہیں, وہ لوگوں سے بات کرتی ہے, وہ مختلف جگہ پہ لوگوں کو, جس کو ہنی اغوا اس کا نام کیا گیا ہے, کہ اب وہ ایک ویڈیو میں ایون نیوز ویڈیوز کی پہ وہ آ جاتی ہے خواتین, لوگ پھنس جاتے ہیں. 2-3 تو وہ یہاں سے وہ دولہے بن کے گئے تھے اور وہاں سے اغوا کیا گیا کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں. تو کشمیر میں بھی ایک, یہاں پاکٹ جی میں بھی ایک شاہنواز کریمی روا کا وہ دولہا بن کے آیا تھا, اور پھر جب وہ بچ پر پہنچا تو پھر اس کو پیٹتے ہوئے اندر لے گئے. تو اس طرح بھی یہ ایسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہے تو دردناک بات, لیکن لوگ اس طرح بھی ٹریپ ہو گئے, ہنی ٹریپ جس کو وہ کہتے ہیں. اس طرح وہ یہ ایک ان کا ابھی نیا جو ہے سسٹم آ گیا کہ ہنی ٹریپ کہتے ہیں. ویڈیو کال جو ہے, جو آپ بتا رہے تھے انٹرنیٹ وہاں اتنی ہے کہ تب وہ انہوں نے جو لڑکیاں وہ ہائر کی ہوئی ہیں, ان بات وہ یہاں نہیں ہوتی, وہ پشاور میں بیٹھی ہیں, کراچی میں بیٹھی ہیں, وہاں سے ان کو وہ ہائر کرتے ہیں, پھر وہ لوگوں سے بات کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہاں ہیں آپ یہاں آ جائیں, اور پھر وہ یہاں آ جاتے, پھر وہ ایسے کے اکاؤنٹ میں ظاہر بھیجتے ہوں گے, وہ تو اوپن سیکرٹ ہوگا نا. وہ تو ظاہر ہے, مطلب اگر جس نمبر سے کسی مغوی کو کال جاتی ہے واپس آ کر وہ بتائے گا, تو وہ نمبر تو کم از کم ٹریس ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہنی ٹریپ میں لانے والی خاتون لڑکی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ممتاز صاحب کہ 1% بھی ہمارے ادارے, پولیس ہو, ایجنسیاں ہوں, اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کرتی. جو ہو جاتا ہے مغوی بازیاب کروا دیے گئے, پیسے دے کر کروائے گئے یا پولیس نے کروائے, اس کے بعد یہ خاموش ہو جاتے, اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات. اس کے پیچھے 2 فورک ہے. ایک یہ اکانومی ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, کہ ایک ہے ایس ایس پی, آپ جانتے ہو گے تنویر سنیو صاحب سکر میں رہے تھے, گھوٹکی میں گئے, اور جب وہ گھوٹکی میں گئے تو ایک وہاں کا بڑا وائلنٹ ماحول بن گیا تھا, کیونکہ انہوں نے شرف برادری کے ڈاکو مارے, پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا, ریٹیلیٹ کیا, پھر ایک ڈی ایس پی ایسے تو بڑی پولیس کی شہادتیں ہوئی. تو کے لیے انہوں نے دھاڑیلو نے زمین تک کر دی تھی. پھر ہائی کورٹ نے اس پہ سکر ہائی کورٹ نے ایک ایکشن لیا, تو انہوں نے سکر پی آئی ڈی سے رپورٹ منگوائی. سکر پی آئی ڈی نے ایس ایس پی سے کہا کہ آپ مجھے رپورٹ دے, جس میں تنویر سنیو صاحب نے رپورٹ میں جو نیریشن اپنا بیانیہ دیا, اس نے کہا کہ یہ 2 ارب روپے کی اکانومی ہے. یہ ڈاکوؤں کی, یہ ڈاکو کے راج کی اغوا انڈسٹری کی, جو نیٹ انڈسٹری ہے, اس کی 2 ارب روپے کی اکانومی ہے. اس میں ایک تو اغوا کی رقم ہوتی ہے, ایک ویب کی رقم ہوتی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ جو بیچا جاتا ہے, خریدا جاتا ہے, یا ایک اس کی ہے. اس نے کہا کہ پولیس کی طلبس ہے کہ وہ ان کو یہ جو اسلحہ ہے وہ فراہم کرتی ہے, گولیاں سے لوگ. اور تیسرا جو سب سے بڑا ہوتا ہے, ہائی رینج اکانومی ہوتی ہے, وہ گندم ہوتی ہے. جب یہ گندم کی فصل ہم دیکھتے ہیں, ہم رپورٹ کرتے آ رہے ہیں کہ یہ 2 کیٹ, ایون ایک کیٹ آف پیٹ تھا جو جاولت کے دور کے تحت, اس کے بعد ایم آر ڈی تحریک بات شروع ہوا اور 95 چلا, جس میں نواز شریف کے طور پہ بڑا ایک 92 میں آپریشن گرینڈ آپریشن ہوا, جس میں کافی ڈاکو مارے بھی گئے, پکڑے بھی گئے. تو کیٹ آف پیٹ تھا وہ کبھی کبھی مختلف وقتوں میں ابھر کر آتا ہے. اس وقت بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 سالوں سے پھر وہ کیٹ آف پیٹ جو ہے ری اسٹارٹ ہو گیا ہے. گٹت ہے, گٹت بہت کاشت ہوتی ہے, اور وہ ظاہر وہاں کے لوگ کاشت کرتے ہیں, یا کے لوگوں کو کہتی ہے یہ فورس والے لوگ, پولیس والے یا پتار وغیرہ, ان کی
जाती है। जब वो एक नजदीक आती है फिर लॉ एंड ऑर्डर इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि कोई भी अंदर नहीं जाता। फिर वो डाकू जो है मजदूर हायर करते हैं, हारी जो के होते हैं, ट्रैक्टर ट्राली हायर करते हैं, वो सारी कास्ट खुद करते हैं। फिर वो कसरत जो लाखों मन होती है। और अभी अभी जो बारसाने वगैरह वो उसकी सीजन आ गई, हमें पता चला है कि वो बारसाने कहाँ कहाँ किस तरह जाते हैं। तो वो कसरत का भी जो सीजन है एक एक का सेगमेंट होता है। एक तो इसकी हो गई ये इकोनॉमिक सूरत हाल। दूसरी जो इसकी जो बड़ी सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ का जो एक बरादरी सिस्टम है, कबायली सिस्टम जिसको तो नहीं कह सकते, कबाइल और होते हैं, बरादरी सिस्टम है यहाँ का, वो बहुत स्ट्रांग है। अब फर्ज करें घोटकी जो है वो एक नहीं, मैं बरादरी सिस्टम पर बाद में आता हूँ। ये ज़रा मुझे ये जो गंदम की इकॉनमी है, यानी वहाँ के जो लोकल जो कच्चे के रहने वाले हैं, किसी भी बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, वो ज़मीन काश्त करते हैं और उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर दी जाती है, उनको वहाँ से भगाया जाता है। फिर वो डाकू गंदम जो है उसकी कटाई करते हैं, लाबारो जिसको हम सिंधी में कहते हैं, फिर वो ले जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये जो डाकुओं के गैंग्स हैं ये उठा कर ले जाते हैं, या उसमें कोई और भी जो मुस्तफीद होता है, स्टेक होल्डर अकेले ये तो नहीं होंगे? वो ज़रा मुझे समझाएं। तो ये तो है जो 30 डाकू और वो जो वहाँ इलाके के बड़े बड़े सरदार या भोतार जिसको कहते हैं, या छोटे जो एक पासर लोग होते हैं, ये 3 का एक होता है। लेकिन जो इसको चला रहा है एक डेक्सस, वो अलग है, वो मैटर करता है, वो सामने भी आता है, नागा बन जाएंगे नाम लेकर। नहीं, वो नेक्सस जो है वो कतर बेचते हैं, जब उसका पैसे आते हैं तो वो शेप ऑफ मनी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनको उसका हिस्सा पहुंच जाता है। जिस तरह घोटी वालों को घोटी में, शक्कर वालों को शक्कर में, या यहाँ बड़े वो हैं तो वो चीज पहुंच जाती है जो उनका असल एक्सेस है। जिसके पास ठोरियां हैं, जो इनको इकोनॉमी के लिए भी इस्तेमाल करता है, इनको सियासत के लिए भी इस्तेमाल करता है, सारी चीजें होती है। अच्छा, ये जमीन होती सरकारी है? ये जाहिर है सरकारी का जो है वो सरकारी है, उसमें जो है चीजें वो जिसको खनत कहते हैं वो लोगों को ली होते हैं। हाँ, लीज तो होती होगी ना लोगों के पास। लीज की इतनी नहीं है ना, लीज की इतनी नहीं है। लेकिन तो डाकू राज होता है तो लीज के फर्क करें, मेरी और आपकी जमीन लीज ली हुई है और लेते हैं लोग 200 एकड़ 500 एकड़, लेकिन हम लैंड खराब होगा तो हम जा ही नहीं सकते। उनकी भी ये जिनकी लीज होती है वो भी नहीं जा सकते, उनको भी आखिर में ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं ये 10 मन ले लो और जल्द बनो। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ जो हमारा मीडिया जो है वो ज़्यादातर फोकस करता है वो सियासी पुष्टपनाही। बिरादरियों पर मैं आता हूँ, सियासी पुष्टपनाही के साथ साथ कोई और भी डाकुओं की पुष्टपनाही है, क्योंकि सिर्फ सियासी पुष्टपनाही से तो इतना बड़ा वो लोगो एरिया नहीं बना सकते। या तो सियासतदान वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं, जरदारी साहब ने जेल काट ली, नवाज शरीफ ने जेल काट ली। सिर्फ सियासी पुष्टपनाही तो मेरा ख्याल है कोई, ये यहाँ जो सियासतदान है वो आपको पता है कि वो ऐसे सियासत कर ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते किसी भी पार्टी में। मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी पार्टी होगी जिस तरह वो जीतेंगे वो हम जानते हैं। कई लोग होते हैं जो पुष्टपनाही करते हैं क्योंकि वो उनको पावर देते हैं, वो इनको थाने का पावर देते हैं, वो इनको फूड डिपार्टमेंट का पावर देते हैं, वो इनको एरीगेशन का, क्योंकि ये 3 डिपार्टमेंट है जिनका उनको पावर मिलता है। यहाँ के जो नाम पॉलिटिशियन है जो गोतार क्लब है, तो उनको वो पावर मिली हुई है। तो वो पावर जाहिर ऐसे नहीं मिलती, वो सियासतदान आपको या मुझे नहीं मिल सकती। जाहिर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। और खासतौर पे ये जिस जो स्ट्रेटेजिक लाइन पे ये अजला है, खासतौर से ये घोटी, शक्कर और खैरपुर है, वहाँ का तो सारा जो सियासतदान है वो ट्रैप्ड है। वो तो सारा चल ही नहीं सकता बगैर इसके कि उसकी कोई नहीं हो, कोई ताकत उसके साथ चले, तो वो नहीं वो जीत सकता है तो हार सकता है नहीं। यानी वो भी जो हमारा सियासतदान वो भी जो इलेक्शन लड़ता है, एमएनए बनता है, एमपीए बनता है, वजीर बनता है, वो भी यरगमाल है डाकुओं के हाथों।
وہ بھی ایک طرح سے ڈاکوؤں کے یہاں یکمال ہے. یعنی کوئی اور قوت پھر ان کو سپورٹ دے رہی ہے؟ کر رہی ہے، دونوں کو کر رہی ہے، دونوں کو، کیونکہ ایک پوری ہے جو وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے، اور سیاستدانوں سے بات ہوتی ہے ہماری، وہ کہتے ہیں یار ہم یہ کرنا نہیں چاہ رہے لیکن کرنے پہ مجبور ہے. اچھا، اب اس میں برادریوں کے جو تنازعات ہیں وہ کتنا کے ایلیمنٹ، کیونکہ ایک برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ روپوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ایلیمنٹ اس میں ہے؟ وہ بھی ایلیمنٹ میں یہ نہیں کہ کوئی سارے ڈاکو جو ہیں کسی کے پینیٹریٹ ہے. کچھ ڈاکو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک نفسیات ہوتی ہے، وائلنٹ، ہیومن وائلنٹ ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈاکو بن جاتے ہیں، پھر وہ ان کو استعمال ہوتے ہیں وہ. اور اسی طرح برادری میں بھی کچھ جھگڑے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن لارج ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ جو برادری کے جھگڑے ہیں یہ سیزنلی ہوتے ہیں. ایک تو الیکشن میں پڑتے ہیں، الیکشن زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا جب پولیٹیکل ٹرمائل ملک میں ہوتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے علاقوں میں برادریوں کے جھگڑے اس نہج پہنچ جاتے ہیں کہ ایک جگہ پر اگر 5 سے 8 خون نہ ہو تو سمجھو خیر نہیں ہے، پھر خیر ہے سمجھے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں الیکشن سے پہلے کشمور اور کنکوٹ میں 2 برادریوں کے ایک ذاتی مسئلے پہ جھگڑا ہوا، پڑھے لکھے، جس میں ہمارا ایک بڑا سامنت جو پروفیسر تھا وہ شہید ہو گیا، اور اس کے علاوہ پھر ایک دوسرے کے ریٹیلیٹ میں کافی لوگ مارے گئے. پھر وہی اس کو کنٹینیو ہوا گھوٹکی جیتپور ماتے لو، اور گھوٹکی میں اس کے تقریباً کوئی 10 سے 15 اس کی کیویلٹیز ہو چکی ہیں اب تک. یہ صرف الیکشن پہلے اور الیکشن کے بعد. اور پھر یہاں سکھر میں ایک علاقہ ہے سانگی کا، تو وہاں الیکشن پہلے سرما گرمی ہوئی تھی، اور حالانکہ اس بظاہر سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ میں کلیئر کر دوں کہ بظاہر 0 سیاسی معاملہ تھا، لیکن جیسے الیکشن ختم ہوئے جھگڑا ہوا، 8 جو ہے وہ ینگ جو لڑکے تھے، اور وہ ایک برادری کے زیادہ اور ایک کے 2، وہ اس میں قتل ہو گئے اس میں. تو ابھی وہ نو گو ایریا بن گیا ہے. اب وہ نو گو ایریا بن گیا ہے، اور کیس جو داخل ہوئے ہیں اس میں سے پولیس کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈاکو ہیں. ایک ڈاکو اسی طرح سے بنتے ہیں. پولیس نے بغیر اس کے کہ جن لوگوں نے گولیاں چلائیں ان کے نام دینے کے بجائے دوسروں کو ڈاکو ڈکلیئر کر دیا. اس طرح دوسرے علاقوں میں کیا. تو پولیس کا یہ رویہ ہوتا ہے، اور جو اندر ایک بڑی ہیوج قسم کی وہ گرفتاریاں کرتے ہیں، جو پیسے لے کے چھوڑتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ ایسی تذلیل کی جاتی ہے جس پہ کافی جو ہے لوگ وہ پھر ریئیکٹ میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈاکو کلیئر ہو جاتے ہیں. پھر وہ واقعی کسی وہ جو بینک آپریٹ کر رہے تھے گینگس ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہاں جو ہے ڈاکو راج جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ کم لکھا گیا ہے کہ کتنے مارے گئے. اچھا، اب ایک چیز مجھے ذرا اپنا ممتاز صاحب کے اکثر سنتے ہیں کہ جی پولیس تو یہ کہتی ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی پولیس آفیشلز کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو ان کے پاس تو ہم سے زیادہ ویپنس ہیں، ہم سے زیادہ ویل ایکوپڈ ہیں وہ، اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ بہتر ہے، گاڑیاں ہم سے زیادہ بہتر، ہتھیار ہم سے زیادہ بہتر. تو اگر پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہاں آپشن کیا ہے؟ مطلب وہاں کس طرح ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ان کے ٹھکانے ہیں، یہ نوگو ایریاز کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ کوئی راستہ، کوئی حل ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں فوجی آپریشن ہوا تھا، دوبارہ یہ آ گئے. تو اگر وہ دوبارہ آ کر اسی طرح یہ کام کرتے رہیں گے، کوئی مستقل حل آپ کو کوئی سمجھ آتا ہے کوئی اس کا؟ دیکھیں، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ ڈاکوؤں کے پاس امریکن ویپن ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نیٹو فورسز کے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ویپن ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو پولیس نے جو ایڈی خواجہ کے دور میں ایک بہت بڑی جو ہے خریداری ہوئی تھی، لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ جو خرید کرنے والے تھے، ظاہر ایڈی خواجہ تو نہیں وہ کرپٹ تھے، تو انہوں نے ایسی گاڑیاں خریدی جس میں عام پسٹل کی گولی بھی کراس کر کے وہ 2-3 شہید ہو گئے والے علاقے میں. ان کے پاس ویپن ظاہر اتنا ہیوج ویپن ہے، اتنا بڑا ویپن ہے
تو پولیس تو کہتی ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ یہ کیسے ممکن نہیں کہ ان کے پاس انٹرنیٹ سروس ہے, ہر چیز ہے, اور پولیس کو بھی ایکسیس ہے. یہ نہیں کہ پولیس نہیں جا سکتی, اور جب چاہتی ہے پولیس تو وہ, ہم نے دیکھا کہ تقریباً 8 مہینے پہلے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ فلم جو ہے وہ کیا گیا ان کے خلاف آپریشن, تو وہ ایک دم جو ہے زیرو کرائم ہو گیا تھا فلم میں. یہ کہنا کہ پولیس حکومت یا اس پہ ہم اس کو نہیں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر صرف پولیس یا گورنمنٹ جو سپاہی ہوتی ہے اس کا نہیں واسطہ, پورے ملک کی جتنی بھی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا تعلق ہے نا, کیونکہ یہ صرف ملک کی سرحد تو نہیں ہے نا لوگوں کو بچانے کے لیے اندر. نہیں, اب ظاہر ہے ڈاکو ہیں, وہ ایک خاص ایریا میں رہتے ہیں, ان کی جو سپلائی ہے کم از کم یہ جو اسلحے کی وہ روک لی جائے اور روک کر آپریشن کیا جائے, تو وہ سپلائی کیوں نہیں رکتی؟ پولیس نے کبھی کوئی اس طرح کی رپورٹ جاری کی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ آتا کہاں سے ہے, کون ان کو پرووائڈ کرتا ہے, کیوں نہیں روکا جاتا وہ اسلحہ؟ کیونکہ اسلحہ سندھ میں تو نہیں بنتا, یہ نہ کراچی میں بنتا ہے, نہ سکھر میں بنتا ہے, نہ گھوٹکی میں بنتا ہے, نہ ایون لاہور میں بنتا ہے. یہ اسلحہ آتا تو کہیں سے ہے. تو جب اسلحہ جہاں سے آ رہا ہے تو کبھی پولیس, سندھ پولیس کم از کم یہ تو بتا دے کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے, کون لاتے ہیں, کون دیتے ہیں ان کو, اور کیوں نہیں رپورٹس تھی جس میں یہاں کہا گیا کہ جو بلوچستان میں ان کی جگہ ہے وہاں یہ ٹرینڈ ہیں, جو لوگ ہیں وہ ان کو اسلحہ سپلائی کرتے ہیں, اور یہاں سے ڈاکو بھی وہاں سے جو ہے وہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں, کیونکہ کنیکٹ اس کو جو اسپیشلی گھوٹکی اور اسٹور ایریا تھا اس کو کنیکٹ کیا گیا تھا کہ وہاں سے بھی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں کنیکٹیوٹی پریکٹیکل نظر آئی وہ ہمیں پنجاب سے ملی. چھوٹو گینگ سے لے کے پھر جو ابھی ریسنٹ جو ڈاکو مارے گئے تھے گھوٹکی میں, وہ پنجاب سے کاروائی ایکچولی ہوئی تھی. وہاں کا جو شاہ نواز چانڈیو تھا وہ ڈاکو کا بھیس بدل کے یہاں آیا تھا, اور اس نے کیونکہ وہاں اس نے جو ڈاکو یہاں آئے تھے سکھ میں, تو انہوں نے ایسی کاروائی کر دی تھی جو وہ نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے تو وہ کاروائی انہوں نے ایک سے کروا لی. ایک اندر گیا, ایک پولیس کا وہ بھی انفارمر گیا, اور 7 خطرناک ترین ڈاکو جن کے سر پہ 5-5 3-3 کروڑ کے, جنہوں نے کوئی 10-10 20-20 اغوا کیے ہوئے تھے, جنہوں نے کئی خون کیے ہوئے تھے, تو ایک بندہ مار کے آ گیا. حالانکہ وہ بھی مارا کیا غلطی سے, اس کی وہ خود ٹیلی فون ٹریسنگ کی وجہ سے, ایک بندہ کر کے آیا, وہ بھی پنجاب پولیس کی طرف سے ٹرینڈ تھا جو جیل میں تھا, پھر اس کو بھیجا گیا. اگر پولیس چاہے تو اس طرح بھیج سکتی ہے, اس طرح اس کا سفایا ہو سکتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا کہ چاپرز کے ذریعے آپ اوپر سے, جس طرح ایک مرتبہ جہاں شبیر شیخ تھے ایس ایس پی سکھر میں, تو اس نے مصرانی جو ڈاکو تھے تو ان پہ کاروائی کی تھی. مدیر مصرانی اس وقت بڑا ایک دہشت کی علامت تھا, وہ کر دیا تھا. بشیر میمن والوں کے دنوں میں جو ہے وہ طاہر واسو اور کرو چانڈیو یا اس طرح کے ڈاکو تھے, تو جب اسٹیٹ نے فیصلہ کیا 92 میں, تو وہ انہوں نے کاروائی کر کے سب کو ختم کر دیا. پولیس نے کیا, لوگوں نے بھی ان کی مدد کی. تو اگر پولیس اسٹیٹ چاہے تو میرے خیال میں یہ 3 دنوں کی کہانی ہے, ایک ڈاکو نہیں بچ سکتا. اچھا, مجھے ایک چیز میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں. مطلب ہم نے دیکھا کہ ڈاکو اکثر جو پیسے والے لوگ تھے, کوئی سیٹھ, کوئی بیوپاری, کوئی بڑا افسر سرکاری جس سے پھر تاوان کی زیادہ اماؤنٹ مل سکے, ان کو اغوا کرتے تھے. یہاں پہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بچہ ہوٹل پہ جو بیراگری کرتا ہے بیچارہ. اچھا احمد صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے واقعی یہ ایک اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی اغوا ہوئے ہیں اس میں سے 70 to 80% وہ غریب لوگ ہیں, جن کا جس کو ہم کہتے ہیں وہی وارث بھی نہیں ہے, تو وہ لوگ ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے, تو کیا ڈاکو نے ایسے ہی ان کو اٹھایا ہے؟ تو یہاں جو اسٹیبلش ہوتا ہے پولیس نیکسس, وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. ڈاکوؤں کو ان کے بھی پیسے پہنچ رہے ہیں, اور وہ وہی تھیوری ہے جو یہاں سندھ میں کبھی شروع کی تھی, ڈیل. اور وہ تھی منیر چشتی صاحب یہاں ایس ایس پی ہوا کرتے تھے, کہ وہ پولیس سے پیسے کلیکٹ کرتے تھے, ہر تھانے پہ پیسے رکھتے تھے. پھر جتنے مغوی ہوتے تھے, جتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی, ڈاکوؤں کو پیسے دیے جاتے تھے, اور پھر مغوی واپس آتے تھے. اس وقت بھی ایگزیکٹ یہی سیناریو ہوتا تھا. بسوں سے لوگ اتار کے اٹھائے جاتے تھے, کشتیوں میں جاتے ہوئے اٹھائے جاتے تھے, سوزوکی سے اٹھائے جاتے تھے.
यहाँ सदरुद्दीन शाह की मजार है, वहां से उठा लिए, तो गरीब थे उस वक्त। तो सबसे बड़ा एक ही केस हुआ था, वो जो मंजूर सखीरानी को अगवा किया गया था, बाकी तो सारे गरीब थे। और वो उस वक्त डील जो है, एक टर्म इस्तेमाल किया था, जब वो नवाज शरीफ साहब भी डील करके निकल गए थे, तो डाकू ने भी वो डील लफ्ज जो है उसको ऑप्ट किया था। जिस तरह अब हनी ट्रैप इस्तेमाल कर रहा है वो फिल्मों से उठा के, क्योंकि सारे ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल डाकू भी करते हैं और पुलिस वाले भी। तो वही जो है अभी डील होती है कि फिर पैसे पुलिस से या कुछ सरकार के ऐसी जगहों से रखे हुए पैसे जो वैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर जो है मकासद जो है सामने आ जाते हैं, उन पे पैसा खर्च करना है कोई हल नहीं है, लोग मर जाएंगे, फिर कर देते हैं खर्चा। तो ये वो खर्चा वहां से उठा के गरीबों को फिर छुड़ाया जाता है, जिनको अगवा किया जाता है। कुछ लोग हैं फिर, जिस तरह कंदकोट में एक थोड़ी सी मिसाल दूं, कंदकोट से अगवा हुआ तो फिर पुलिस ने पूरे एक कम्युनिटी पे व्यापारियों पे प्रेशर डाला कि आप चंदा करो, ये गरीब है, ये नहीं दे सकता 60 लाख। शबीर बिजारानी ने खुद मेरे साथ एक प्रोग्राम में कहा कि हम लोगों ने 60 लाख करके पुलिस की मार्फत से डाकुओं को दे के एक जो कंदकोट से नौजवान अगवा हुआ था उसको छुड़ाया। ये खुद एक शबीर बिजारानी जो जो पीपुल्स पार्टी के रहनुमा हैं, MNA जो अभी बने, मेरे प्रोग्राम में खुद आके उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि वो पुलिस ने 60 लाख पैसा के लगभग जो डील हुई थी वो भरा, और वो पैसे इस तरह जमा हुए। तो दूसरा यही तरीका होता है कि गरीब का फिर, जिस तरह मीरपुर माथेलो वाला भी 60 लाख 70 लाख, पुलिस तो कहती है हमारे प्रेशर में आया, लेकिन 60-70 लाख भर के आया वो। और रितक कुमार जो अभी आजाद हुआ है, हाँ, कोई एक छोटी बच्ची का इशू था, वो भी मेरा ख्याल रिजॉल्व नहीं हुआ। कुमारी है, उसका भी नहीं हुआ। और इस तरह कुछ और भी है, जिस तरह फजीला सर की है, वो अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि ये फिर ये और तरीका है, ये वारदात एक अलग किस्म की वारदात है, ये टारगेटेड वारदात होती है कि किसी बच्ची को, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी कुछ हमारे यहाँ इशू हुए हैं, जिसमें बच्चे अगवा हुए, मोस्टली वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हो जाते हैं, जिस पर FIA ने भी काफी कार्रवाइयां की हैं और वो ट्रेस आउट भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इशू है, ये अलग है। ये जो एक इस वक्त जो स्टेट ऑफ डिकर्ट्स बनी हुई है वो अलग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अलग है, बिरादरियों के झगड़े अलग चल रहे हैं। और जो छोटे छोटे क्राइम है ना, वो ईद के दिन में जो होते हैं, एक तो फसल की दिनों का जो यहाँ मोटरसाइकिलें डकैती, आप कराची में तो गन पॉइंट पे, कराची में बहुत ही जालमाना अंदाज में तो इस तरह की वारदातें हो रही। हम तो जाहिर है ये कच्चे की बात करें, हमारे दोस्त हैं तारिक कुरैशी, उसको खानदान के साथ दोपहर को गन पॉइंट से उसे जितनी भी पैसे थे वो छीन के ले गए। वो तो वहाँ बेजाब बना हुआ है। हाँ, वो तो वहाँ बेजाब बना हुआ है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये मुमताज़ साहब कि ये जो भी रिसेंटली उस्ताद कत्ल हुए हैं, अल्लाह रखियो साहब, अब इसमें पुलिस तस्लीम करती है कि ये सिर्फ डाकुओं ने इस वजह से उनको कत्ल किया कि उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं पढ़ाने आऊँगा, क्योंकि उसमें कारोकारी का भी एलिमेंट पुलिस शामिल करने की कोशिश कर रही थी। खुद को बचाने के दो तरीके होते हैं उसके पास। एक तो हमारे यहाँ जो ये ऑनर किलिंग का नाम दिया जाता है, दूसरा कि उसको फुर करते हुए, जिसको हम कहते हैं, कि उस दौरान जो है डकैती के दौरान जो है उसने रिएक्शन किया और उसे मारा गया। हालांकि ये नहीं है, वो टारगेटेड ही है, डाकुओं का टारगेटेड है, क्योंकि जो बाद में बातें सामने आई हैं कि वो टारगेटेड है। तो इस तरह काफी हुए हैं हमारे पास। ज़ाहिर है वो बड़ा आलमी है, हाँ बिल्कुल बड़ा आलमी है कि उस्ताद इस तरह। फिर एक वीडियो चल रही है, एक और उस्ताद एक क्लाशनकोफ लेके बैठा है कि मैं क्लाशनकोफ है मेरे पास, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, दाड़े लो। कि वहां लोगों को पढ़ाने के लिए भी हथियार, कलम की जगह हथियार उठा के जाना पड़ता है। अजीब चीज, मतलब हाँ, अजीब सूरत हाल है। अब आखिरी चीज़ ये है, वो पहले भी आखिरी थी ये भी, लेकिन अब वो जो मेरा आखिरी सवाल था मैंने रखा हुआ था आपके लिए। हुकूमत सिंध जो है, अब ये चौथी टर्म है पीपल्स पार्टी की, कोई इंटरेस्ट नहीं है अमन अमान पर, कोई मतलब लग तो यही रहा है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो फिर कुछ ना कुछ तो सूरत हाल बेहतर होती। क्योंकि फौरी इलेक्शन के बाद ये सारा बस्ट हुआ है क्राइम। जब इलेक्शन की, जब सिर्फ अभी कैबिनेट ही नहीं बनी थी, CM चुना गया, उसके अगले 2 दिनों के बाद तकरीबन कोई 33 लोग अगवा हो गए। हफ्ता गुजर गया, कैबिनेट नहीं बनी थी, तब तक CM ने कोई बयान नहीं दिया और नहीं किसी और ने, पुलिस ने दिया। फिर जब कैबिनेट बन गई और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई, तो सिर्फ CM का उसमें एक ऑन द रिकॉर्ड ये आया कि 29 लोग अगवा हैं। वो उसमें घोटकी, कश्मीर,
اینڈ شکارپور اور ہم ان کو چھڑا لیں گے, اور پولیس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ جس کے ایس پی کے علاقے میں یہ ایونٹ ہوگا اس کو ہٹا دیا جائے گا, لیکن ابھی تک ایک سپاہی بھی نہیں ہٹا, ایونٹ ہو رہے ہیں. یعنی یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. ظاہر ہے یہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے, کچھ بھی کہے حکومت کہ جی کہاں سے اسلحہ آتا ہے, ہم نے سنا بار بار حکومت وزیر یہ کہتے رہے کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے, جہاں سے بھی آتا ہے بھائی سندھ کو محفوظ کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو کو مینڈیٹ دیا ہے, بلاول بھٹو کے وعدے پر مراد علی شاہ صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے. اس لیے تو لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا کہ سڑکیں محفوظ نہ ہوں, گاؤں محفوظ نہ ہوں, اسکول محفوظ نہ ہوں, گلیاں محفوظ نہ ہوں, کراچی محفوظ نہ ہو, کچا محفوظ نہ ہو. ظاہر ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اپنی حفاظت کے لیے, اپنے حقوق کے لیے. ممتاز بخاری صاحب کے ساتھ, ممتاز بھٹو میرے ذہن میں آ گئے تھے, ممتاز بخاری صاحب کے ساتھ یہ نشست یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. ممتاز بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انتہائی جو ہے وہ آپ کی جو ریسرچ آپ نے کی تھی, بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی جو اخبار ہے پینجی اخبار, اس کے لیے بھی انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک بہت بڑی ریسرچ کر کے یہ ڈاکو راج ہے اس کے اوپر ایک پورا اخبار پورا پبلش کیا, صرف ایک اسٹوری نہیں پورا اخبار پبلش کیا. تو ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئندہ دوبارہ کسی ایسے موقع پر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہو, کسی اور معاملات پر ممتاز بخاری کو ہم اپنے ساتھ لیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.